بہت شکریہ صافی دوستوں. قائد اعظم صراف نے جو بھی کلمات گزارشات کی آپ کی خدمت میں ہم سب متفق ہیں اس سے. ایک بڑا اہم بات جو پچھلے دنوں آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل عبدالغفور نے کہا تھا کہ فوج کے یعنی اس سال یعنی بجٹ 2019-20 میں فوج کے اخراجات میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم کو دیکھنا ہے کہ ان پیسوں سے جو فوج کے اخراجات وہ نہیں دے رہے اور ان کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق یہ پیسے جو بچت ہوں گے فوج کے اخراجات سے یہ بلوچستان اور فاٹا کے ترقی پہ یہ پیسے لگائے جائیں گے. تو اب ہم اس کے بھی منتظر ہیں اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کتنا پیسہ آئے گا فاٹا اور بلوچستان میں اور یہاں عوام کے فلاح و بہبود پہ اس پیسے سے کتنا پیسہ خرچ ہوگا. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سب سے غیر آئینی طریقہ کار ہے. کوئی بھی بجٹ جب بلوچستان میں بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی جمہوری حکومت میں جب بجٹ بنتی ہے بجٹ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے تحت بنتا ہے جس کو کہتے ہیں مشاورتی عمل. آپ اضلاع میں جاتے ہیں, آپ ڈویژنلز میں جاتے ہیں, آپ اسمبلی میں جو بجٹ اجلاس بلاتے ہیں کہ جی منتخب نمائندے اپنے علاقوں کے مسائل, تعلیم, صحت, روزگار, سڑکیں, حادثات, امن و امان, یہ ساری چیزوں کو پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے. جو سب سے گمبھیر صوبے کے مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ ترجیحات میں رکھتے ہیں, بجٹ بناتے ہیں. یہ بجٹ کاپی پیسٹ ہے. یہ جس طرح 9ویں کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ نقل کی کتاب لے کے بازار سے لے آ کے پرچے بھرتا ہے, یہ پرچہ بھرنے والا بجٹ ہے. پچھلا بجٹ 388 ارب روپے کا تھا, یہ 390 ارب کا ہے, یعنی صرف 2 ارب روپے کا ڈفرنس ہے. پچھلا ڈیولپمنٹ بجٹ 88 ارب روپے کا تھا, یہ بجٹ 90 ارب کا, یعنی صرف 7 ارب 8 ارب روپے کا ڈفرنس ہے. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 160 کے تحت NFC ایوارڈ ڈیو تھا. میرا ہی قرارداد تھا, ہماری اپوزیشن نے سب نے, بلکہ انہوں نے بھی ہمیں اس پہ حمایت کی تھی کہ بلوچستان کا شیئر NFC ایوارڈ میں لیا جائے, یا تو NFC اناؤنس کی جائے. NFC اناؤنس نہیں ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 160 سب سیکشن 3 کہ اگر ایوارڈ اناؤنس نہیں ہوگا تو صوبوں کے بجٹ میں اضافہ ہوگا, یہ آئین کہتا ہے. اس صوبائی حکومت کی سب سے بڑی نائلی دیکھیے کہ ایک تو NFC ایوارڈ اناؤنس نہیں کر سکا, ان کے نمائندے 2 اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ 40 ارب روپے زیادہ ہونا چاہیے. بلوچستان کی تاریخ میں جتنے بھی آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ 20 سے 30 ارب روپے اضافے کے ساتھ آتے ہیں. یہ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بدنام زمانہ بجٹ ہے جس میں صرف 2 ارب روپے کا اضافہ دکھایا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آنے والا ہے یہ 40 ارب روپے خسارے کا ہے. یہ کاپی پیسٹ بالکل پچھلا بجٹ 40 ارب روپے خسارے کا, یہ 100% کاپی پیسٹ. اس سے قبل بھی معزز صافی حضرات ہم یہاں پہ پریس کانفرنسز کرتے رہے اور ہمیشہ پریس کانفرنس میں ہماری جو سابقہ PHDP تھی وہ موضوع رہا. اور جب سے میرے خیال میں 9 مہینے سے 10 مہینے سے یہ حکومت بنی ہے تو ہماری اپوزیشن کے دوستوں نے سابقہ جو PHDP 2018-19 تھا اس کو ستمبر میں میرے خیال میں اسمبلی میں لا کر اس پہ بحث کیا کہ وقت کم ہے. ایک طرف سے یہ PHDP عدالتوں میں ہے اور دوسری طرف سے جو حکومت کا رفتار ہے کام کرنے کا وہ بڑا سست جا رہا ہے, اس لیے یہ سابقہ PHDP کے لیپس ہونے کا خدشہ ہے. اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سب کے سامنے جس طرح اپوزیشن کی حکمت عملی تھی وہ PHDP کی جو میرے خیال میں 80% رقم تھی وہ لیپس ہو چکی ہے. اور آنے والا جو موجودہ بجٹ بننے والا ہے جو PHDP بننے والا ہے اس میں بھی حکومت کی طرف سے ایک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ اب جو PHDP بننے جا رہے ہیں سننے میں یہ آیا ہے کہ بجائے اس کو کہ بلوچستان کی اس پسماندہ علاقوں کو مد نظر رکھ کر ان کے لیے ترقیاتی اسکیم ترتیب دیا جائے, بلکہ PHDP میں جو لوگوں جو ہمارے MPAs یا منسٹر حضرات کو جو رقم نوازنے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں ان کی وہ جتنی بھی جن کی دسترس ہے وہ اتنا ہی رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں گزشتہ 9 ماہ میں جو حکومت نے کہا ہے اس کو 1% بھی انہوں نے پورا نہیں کیا. غلط بیانی سے کام لے رہی ہے,
آپ سی ایم ہاؤس جاؤ، تمام غیر منتخب لوگ پی این ڈی جاؤ، وہ جس طرح کہا گیا انہوں نے تمام بجٹ بنا لیا ہے، ان لوگوں کو وہ لوگ نواز رہے، بندر بانٹ ہو رہی ہے پیسوں کی. تو یہ جو ہے صورتحال ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے. حکومت مکمل طور پر ناکام ہے امن و امان کے لحاظ سے، اور جب جمہوری پارٹیاں احتجاج کرتی ہے پھر ان کے لوگوں کے خلاف، سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمے بنائے جاتے ہیں. شاید ان کا یہ بھول ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا، ان کی ٹیم کا، کہ شاید ہم ایف آئی آر سے ڈر سکے، لیکن ہم نہ ایف آئی آر سے ڈرنے والے لوگ ہیں، نہ ہم دباؤ میں آئیں گے. حکومت کے جو عوام دشمن اقدامات ہیں، چاہے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہو، چاہے دیگر معاملات ہو،